میں آپ سے ایک چیز کا مطالبہ کر رہا ہوں اور آپ وہ چیز میری پوری نہیں کر پا رہے ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو بات آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو مجھے سمجھنے کے لیے کوئی ایک حوالہ دیجئے تاکہ میں وہاں سے وہ بات میرا کام نہیں سمجھانا آپ کو، ہاں آپ کو سمجھانا اللہ کا کام ہے۔ یہ سمجھے نا، آپ کو سمجھانا اللہ کا کام ہے، اور جتنے بھی یہ بیٹھے ہوئے انسان جتنے بھی دنیا میں آئے، اللہ پڑھاتا ہے انسان کو اور رسول کے ذریعے پڑھاتا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ دنیا میں جتنے آدمی ہیں وہ لوگوں سے پڑھ رہے ہیں۔ عمر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ محمد شیخ غلط کہہ رہا ہے۔ سن تو لیجیے، اب مجھے بتائیے، بتا رہا ہوں نا، آگے تو عمر کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے۔ نہیں، اب سنیے، ابوبکر عمر کہہ رہا ہے کہ یہ آدمی غلط ہے، غلط کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپس میں جمع کرو اس قرآن کو۔ ابوبکر کہتے ہیں کہ عمر کہتے ہیں میں نے ابوبکر کو بہت مشکل سے سمجھایا۔ وہ دو بڑے خلفاء جو امت کہتے ہیں وہ آپ کو غلط کہہ رہے ہیں، آپ ان کو غلط کہہ دیجئے۔ جی نہیں، لا تحرک بلسانک لتعجل بہ ان علینا جمع وقرآن۔ کون جمع کر رہا ہے؟ اللہ۔ ختم ہوئی بات۔ کہاں کر رہا ہے؟ یہ جمع ہوا نظر نہیں آیا؟ کہاں کر رہا ہے؟ کہاں کر رہا ہے؟ سینے میں کر رہا ہے۔ کر دیا نا؟ ہاں، تو پھر کون سینے میں تھا؟ وہ کس کے سینے؟ اللہ کے نبی کے سینے میں تھا، صحابہ کے سینے میں متقل بھائی ہوا۔ آپ حافظ ہیں؟ اتنا پکا نہیں ہیں تو صحیح نا؟ جی الحمدللہ۔ تو وہ ایک حافظ وہ بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کتنے حافظ ہیں؟ یہ سب نبی کے برابر ہیں کیا؟ کوئی نبی کے برابر تو پھر حفظ کرنے سے نبی کیا؟ تو درجہ الگ ہے۔ حافظ سے کیا ہوا؟ حافظ اگر کر لیا تو حفظ تو اللہ نہیں کرایا ہوا نا؟ بالکل کرا دیا اللہ نے ایسا کیا، اپنے نبی کو۔ میں کہہ رہا ہوں سبھی جو حافظ قرآن ہے، تو اللہ نے سارے حافظ جو سینے میں منتقل کیا اللہ نے کیا، باقی سب نے اپنی محنت کر کے قرآن کو یاد کیا۔ میں وہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کا کوئی خاص طریقہ کار نہیں تھا۔ اللہ نے عام انسان کو، عام انسان کی بات کر رہا ہوں میں، نبی کی بات نہیں کر رہا، عام انسان کو حفظ کروا دیا، بالکل نارمل، بالکل آرڈنری آدمی۔ صحیح ہے، بالکل میں آرڈنری ہوں، بالکل ہر آدمی کی بات کر رہا ہوں میں، جو چاہے وہ اس کی روح کو سمجھے یا نہ سمجھے، اس کو حفظ کرانا۔ اور قرآن بھی بتا دیا، اس نے ایسے یاد کیا جیسے گدھے کی طرح، تورات کا بوجھ اس نے ایسے اٹھایا گدھے کی طرح۔ ایسا مت کریں، ایسا مت کریں، لکھا ہوا قرآن میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا دکھا دوں میں؟ ایسا مت کریں، خدا کے لیے، خدا کے لیے، خدا کے لیے حافظ نہیں ہے کیا؟ حافظ قرآن کو گدھا مت کہیے۔ گدھا کا نہ، آپ نے ابھی کہا نا کہ گدھوں کی طرح اٹھایا ہوا ہے، آپ نے بھی کہا۔ کتنے آدمی جانتے ہیں قرآن کو حافظ؟ نہ بھی جانے تو پھر کیا ہوئے وہ گدھا کہنے اس گدھے کا کیا ڈیفینیشن؟ اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ اللہ گدھا کہہ رہا ہے؟ اللہ گدھا کہہ رہے نہیں کہہ رہے؟ پہلے وہ ان کو کہہ رہا ہے جو قرآن جو کو سمجھتے ہیں اٹھا کے اور اس کو غلط طرف لے جائیں گے، وہ گدھا ہے۔ گدھا اتنا عقل مند ہوتا ہے کہ گدھے کے اوپر لاد دیو چلا چلا جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ یہی ہے، چلے چلا جا رہا ہے، یاد ہے سورہ پورا یاد ہے مگر پتہ ہی نہیں کچھ بھی۔ یہ ہے ہزاروں لاکھوں آدمی، آپ جو سمجھیں اس سے تو بہتر ہے کہ نہ ہی جانے، مت نہ جانو تو بہتر ہی ہے۔ وہ بہتر ہے۔ ہاں وہی ہے، کیونکہ ابوبکر عمر تو آپ کو غلط کہہ رہا ہے۔ ابوبکر عمر کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو جمع کیا، ہم نے جمع اور کیا۔ قرآن اللہ کہتا ہے ہم نے جمع کیا، قرآن اِنَّا عَلَيْنَا جَمَعُ، اِنَّا عَلَيْنَا جَمَعُ وَقُرْآنَ۔ اسی سے آگے کہتے ہیں کہ وہ جمع تیرے سینے میں ہم کروں گا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ خواہ بخواہ ایسی مت بھولو یار، اب میں منہ سے پورے الفاظ پکڑ لیتا ہوں میں۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمَعُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ یہ جمع بھی وہ کر رہا ہے، پھر وہ کہتا ہے جب ہم اس کو پڑھیں، اللہ پڑھ رہا ہے تو اس کی اتباع کرو پڑھائی کی۔ یہ کر رہا ہے محمد شیخ، اللہ پڑھ رہا ہے، کے سامنے پڑھ رہا ہے، اللہ پڑھ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ کون پڑھ رہا ہے پھر؟ کہاں کیسے پڑھ رہا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ تو ہم پڑھیں، تو اللہ نہیں پڑھ رہا کیسے پڑھ رہا ہے؟ بھائی یار نہیں، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا، جب ہم اس کو پڑھے تو تم اس پڑھنے کا اتباع کرو۔ تو یہ کیسے ہو رہا تھا؟ یہ ذرا اس کو آپ اس کی وضاحت کیجیے۔ دیکھیں میری بات سنیں، آپ کو اللہ نے پڑھا ہے، پہلے سوال کا جواب دیں۔ میں نے براہ راست اللہ سے نہیں پڑھا نا، تو آپ سمجھ نہیں، اس لیے نہ میں سمجھاؤں گا، کیونکہ میں اس کا مذاق نہیں ہونے دوں گا، اس لیے میں آپ کو نہیں بتا رہا۔ کیونکہ جس شخص کے ساتھ نبی علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ میرے پاس جبریل آیا، جبریل نے مجھے پڑھایا، میں پڑھنے میں جلدی کرتا تھا تو مجھے پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جلدی مت کر، لا تعجل بالقرآن، ہم جلدی نہ کرنا، لا تحرک بلسانک لتعجل بھی، جلدی نہ کرو، ہم ہی جمع کریں گے تیرے سینے میں اور ہم ہی سینہ نہیں لکھا ہوا، جب ہم اسے جمع کر دے اور ہم پڑھے، یعنی جبریل ہماری طرف سے تمہارے ساتھ جبریل ہے وہ قرآن، اذا قرأناہ، جب جبریل پڑھے، جبریل پڑھ رہا ہے یہاں پر، ہم کا سیغہ جبریل کے لیے، یہ ہم فرسٹ پرسن اللہ کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت نے جبریل کو نازل کیا ہے اور یہ میرے نبی نے مجھے بتایا ہے۔ میں آپ کے اس ڈیفینیشن کو نہیں لوں گا۔ ایک سیکنڈ، جبریل کی آیت کھولیے ذرا، جبریل سورہ بقرہ کی جبریل آیت کھولے ذرا۔ آپ عربی دائیں نا، بتائیں آپ اس کی کیا معنی ہے؟ یہ قل من کان عدو لجبریل فإنه نزلہ، جو آپ کے جال ہے نا، اس میں تو یہ لوگ آ سکتے ہیں جن کو کچھ نہیں پتا، آپ مجھے نہیں لا سکتے اس میں۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے نازل کرنے کے لیے، ہے کون ہے؟ ایک فرشتہ ہے، روح الامین نہیں ہے، روح الامین اس کا نام ہے، روح القدس کا نام ہے۔ فرشتہ کس نے کہا اس کو؟ ملائکہ کس نے کہا اس کو؟
آپ کہہ رہے ہیں ملائکہ کس نے کہا اس کو؟ آپ قرآن نے ملائکہ نہیں نازل کیا، ملائکہ کا لفظ نہیں کیا اس کے جبریل کی بات کی میں نے، جبریل روح الامین روح القدس سے ہی فرشتہ ہے، پہلے فیصلہ کر لیا نزل علی قرآن میں انا انزلناہ فی روح کے ساتھ ملائکہ نازل نہیں بس ایک بات پر تو میرے آپ کی بات ختم کر دیتے ہیں، نہیں اس پہ ختم کرنا ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں، ابوبکر عمر صحیح کہہ رہے ہیں، ابوبکر عمر نے کہا قرآن کو ہم نے جمع کیا، ہم نے حکم دیا تو قرآن جمع ہوا، آپ کہتے ہیں کہ روزے جس دن سے انسان پیدا ہوا ہے اس دن سے جمع ہے، اب میں آپ کی مان لوں یا ابوبکر عمر کی مان لوں، مجھے یہ بتائیے۔ یہی آیت حضرت عمر نے بھی پڑھی ہے، جمع کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ لا تحرک به لسانک لتعجل انہوں نے به، جمع پھر کیوں کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا۔ میں نے آپ کے کہنے پر ساری احادیث کو چھوڑ کے میں تو ان کو نعوذ باللہ گٹر میں نہیں با سکتا کہ غلط ہے، تو لینا یار، کیونکہ محمد شیخ کی سمجھ میں نہیں آتا تو میں چھوڑ دوں اس کو۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ پوری بات دوسری کی سنتے نہیں ہیں، تب آپ سنیں پھر جواب دیں۔ تو محمد رسول اللہ ہوئے، تمام جتنے بزرگان نیک لوگ جو اللہ کی نظر میں ہیں، اللہ کی نظر میں نے کہا اگر حضرت عمر ہوئے تو، یہ الفاظ ہیں آپ کے، اگر حضرت عمر ہوئے تو، پوری بات سنیں، اگر جینن ہوئے تو، یہ کیا الفاظ ہیں؟ میں کہا اللہ کی نظر میں اگر وہ نیک ہیں، سارے جتنے بھی نیک لوگ ہیں، لا حول ولا قوت، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، قرآن کہتا ہے میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، قرآن کہتا ہے میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، آپ ان کو جینن لوگ ابھی تک مانتے نہیں ہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ رک جائیں 2 منٹ، اس میں ہوں شامل جس سے اللہ راضی ہے، سمجھ آئی؟ ہاں میں ہوں، میں وہ شخص ہوں۔ عمر اور ابوبکر سے راضی ہے یا نہیں ہے یہ تو شک میں ہے، مجھے نہیں معلوم، محمد شیخ سے راضی ہے یا پکی یا بات ہے؟ بالکل پتہ ہے، اپنی ذات کو نہیں پتہ، کیوں مرتے وقت چلے جی نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اپنی فکر کروں یا تمہاری وہ 14 سال والے گاندھی کی فکر کروں؟ میں اپنی ذات کی آدمی نہیں ہے، پھر کون ہے؟ وہ میری شریعت کے بنیاد ہیں، تو ستون آپ کی ہے ہیں، نا، تو میں وہ مسلمانوں کی بنیاد اور شریعت ہے۔ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، شیعہ نہیں مانتے، شیعہ کو میں نہیں مانتا، تو پھر میں آپ کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا، جو میرے قرآن اور میرے حدیث کو نہ مانے میں اس کو نہیں مانتا۔ اس کے معنی آپ بھی ایسے ہو گئے، فرق کیا ہوا آپ میں؟ کس میں؟ مجھ میں اور آپ بھی سے آپ بھی نہیں مان رہے؟ کس کو نہیں مان رہا؟ سے بکواس کر رہے ہیں کہ یہ نہیں آپ نہیں مان رہے، آپ بھی نہیں مان رہے؟ میں آپ کو نہیں مان رہا، نہیں، جو ابوبکر عمر کا منکر ہے میں اس کا منکر، آپ نے حضرت عمر فاروق ابوبکر عمر کا جو منکر میں آج اس کا منکر۔ شیعہ تو باقاعدہ شیعہ تو کہہ رہے ہیں برا، بہت کچھ کہہ رہے ہیں، میں نے تو ایسی بات نہیں کہی نا، وہ تو آپ نے ابھی کہا نا، دیکھو میں نے جو کہا ریکارڈ ہے، رضی اللہ عنہ میں ہوں، بالکل اللہ راضی مجھ سے، مجھ سے ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ہاں مجھے کیا معلوم، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ان کے بارے میں آپ کا نہیں پتا۔ آپ کو ایسے کہہ سکتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، لقد رضی اللہ عن الذین یبایعونک تحت الشجرۃ، اس میں اللہ کے نبی کے ساتھ عمر موجود ہیں۔ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ لقد رضی اللہ عنہ الذین ارے وہاں نام لکھا ہوا ہے کیا؟ اس میں تو کسی کا نام نہیں ہے، 1700 لوگ ہیں وہ، 1700 لوگ ہیں، اللہ آپ سے راضی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، ان سے راضی ہے، مجھے بس پتا ہے، بس بس آپ کو نہیں پتا تو مجھے نہیں پتا، ان کو اس لیے نہیں پتا کہ اللہ کے ساتھ تعلق نہیں آپ کا، پتہ نہیں، اگر اس کو تعلق کہتے ہیں صحیح بات تو ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو یہی نہیں پتا جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یبایعونک تحت الشجرۃ، میں ان سے جنہوں نے تحت الشجرۃ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ اچھا اگر میں شیعوں کا لا کے دکھاؤں کہاں کا کیوں نہ انہوں نے تو اسے ترجمے میں انہوں نے ترجمے میں ڈال رکھے نام، پھر ان کو کیوں نہیں نکالے گا؟ نہیں وہ نام ڈالے ہوئے، بہت بڑی توبہ کی ضرورت ہے، انہوں نے نام ڈالے ہوئے نہیں ڈالے ہوئے، بہت بڑی توبہ کی ضرورت ہے آپ کو، آپ بہت بڑی جرت کر رہے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، بہت بڑی جرت کر رہے ہیں آپ، ایک حد تک رہتے مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن آپ ایک حد سے بہت آگے جا رہے ہیں۔ نہیں آپ بالکل نہ ڈریں، میں بالکل نہیں ڈرتا۔ چلیے نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر آپ سے جات لیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ پیچھے پڑھیں گے، میں پڑھاؤں ضرور ضرور ضرور۔ اچھا خیر ہے، نہیں وے شرط المسجد حرام کا مقصد یہ ہے کہ مسجد حرام میں 2 چیز ہوتی ہیں، طواف اور جناب صلاح، یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ 2 چیزیں، تو آپ جب مسجد حرام کا حصہ قبلہ جو ہمارا مسجد حرام کا حصہ ہے، شطر المسجد حرام مسجد حرام کا حصہ بن جاؤ، تو یہ نہیں ہے کہ منہ ادھر کر لو، جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے اس کا الہ کے معنی کیے ہیں، شطر کا آپ کو معلوم ہے اطور شطر الایمان، تو حصہ کیسے ہیں آپ کہ جب آپ حج عمرے جائیں گے تو وہاں جا کے وہ پورا وہاں کریں گے، وہ نہیں لا سکتے آپ مسجد حرام میں، صرف صلاح، آپ کسی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ سکتے صلاح، کیسے آدمی ہے، ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے، نہیں آپ کیا کہتے ہیں، وہاں مسجد حرام میں کدھر منہ کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف، آبویس ہو گیا، پھر میرے یہ وہی ڈائریکشن میں نے کہا حصہ بننا ہے مسجد حرام کا، تو وہ کعبے کو فیس کر رہے ہیں سارے مسجد حرام میں، ٹھیک ہے، تو پھر ہر جگہ یہ ہو رہا ہے، اچھا، تو یہ تو کامن سینس ہے، وہ کیا ہے موسیٰ وحینا الیک موسیٰ واقعی ان تبوء لقومک بمصر بیوتا واقیموا الصلاۃ، صلاۃ پہلے سے چلی جا رہی ہے، میں نے بتایا ان کے موسیٰ السلام کے ساتھ بھی ہے، نماز کا تو انکار نہیں ہے، نہیں وہ صلاۃ کا جو یہ صلاۃ ہے، مخصوص طریقہ کار، یہی طریقہ جو مسجد حرام میں قائم ہے، جو اوقات سب اوقات سے لے کے ہر چیز جو صلاۃ مسجد حرام میں قائم ہے، وہی
مقام ابراہیم پہ ابراہیم علیہ السلام کی صلاح پہ، اس کے بعد سب دنیا میں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولوا وجوهكم شطرا فولی وجہ کا شرط المسجد. پھر یہ قبلہ اگر شروع سے یہی تھا کوئی اور قبلہ کبھی بنانی ہے تو یہ کیوں چینج کرنے کی ضرورت کیا آئی؟ کس کا قبلہ تھا؟ اللہ کا قبلہ. انا والا بیت ابھی پڑھی بہن ہے، وہ تو اللہ کا تو ہمیشہ سے ایک ہی ہے. جو 17 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہا ہوں نا آپ یا تو پورا سن رہے نا. ایک قبلہ اللہ نے ہمیشہ سے ایک بنایا ہوا ہے، ہمیشہ. انسان جو ہے جیسے میں ہوں، میں ایک سنی دیوبندی بریلوی خیالات اور پیری مرید کے خیال میں پیدا ہوا خاندان، تو میرا ڈائریکشن ہوئی قبلہ بلیف، یعنی قبلہ میرا سن 2 منٹ دیر آپ ہنسنے لگے. تو آپ قبلے کا معنی اپنے ڈائریکشن کر رہے ہیں تو وہ ڈائریکشن بلیف نہیں ہے. قبلہ کیا معنی ہے؟ بیت المقدس کبھی قبلہ نہیں تھا کیا؟ قبلہ بیت رہا المقدس جو تھا ہے، قبلہ رہا ہے. جب اور ہم نبی سے پہلے پاک نبیوں مدینہ کی آئے تو 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف لوگوں نے منہ کر کے نماز ہاں پڑھی. یہ تو میں سنتا آ رہا ہوں، میں یہ چیزیں سنتا آ رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے ہیں لو اب اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لو. ہاں کیا مطلب وہ کون سی آیت ہو رہی ہے؟ قد نرا، جو انہوں نے کوٹ کی، قد دوبارہ پڑھتا ہوں نا. قد نرا تقلب وجهک، بیت المقدس نہیں ہے، فی السماء، آسمان میں. ہم تیرا منہ آسمان میں ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تقلبہ کا بتا تھا ہلتا ہوا. نہیں، جب اللہ میں بتا رہا ہوں نا کہ میں الحرام رکھ لو، اس کا مطلب پہلے کوئی اور قبلہ تھا نا. آپ سنیں گے تو دیکھیں آپ پرابلم ہے کہ یہ جانتے ہیں عربی. تقلبہ کا مطلب ایک ڈائریکشن نہیں ہے، ہل رہا ہے، کنٹینیوس ہل رہا ہے. تقلب قلب ہوتا ہے نا، قلب دل، دھک 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 ہل رہا ہے نا. تقلبہ ہلتا ہوا. قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم تیرا آسمان میں ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں چہرہ. یعنی ڈائریکشن آف تقلب، منہ پہ بول رہے ہیں کہ کرنے دیجئے. شیخ صاحب کو اپنا ترجمہ کرتے رہے ہیں، شروع سے کر رہے بھائی ہیں. وہ جروسلم پہ تھوڑی آسمان میں جروسلم ہے کیا؟ نبی پاک ہے 17 مہینے تک مدینے، شروع کے 17 مہینے مدینے میں مسلمانوں نے کہیں نماز پڑھی. اچھا چلیے، آپ سے بات اب مسجد ذی قبلتین گئے ہیں. سر میں گیا مسجد قبلتین سر بات اگر آپ سن رہے تھے. قبلتین گئے. میں نے قبلتین کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کعبہ کے لیے لیکچر کب دیا تھا میں نے؟ 92 میں نے کعبہ قبلہ لیکچر دیا. آپ لے جا کے دیکھ سکتے، جوان آدمی ہوں میں اس وقت. وہاں مجھ سے سوال کیا گیا قبلتین پہ، تو میں نے انہی کے جو آپ لوگ ہیں آپ سے سوال اور کاؤنٹر سوال ہے، دیکھ لیں جاؤ گے. اس میں نے مجھے بتائی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تھے تو پہلی مسجد کون سی بنائی تھی؟ مسجد قباء. اس کا قبلہ کدھر ہے؟ کعبہ کی طرف ہے. محمد رسول اللہ جب جاتے ہیں مکہ مدینہ تو ان کا قبلہ کعبے کی طرف تھا. بعد میں کہتے ہیں وہاں پر جا کے ضرور ایک اور مسجد تھی قبلتین. کے علم کی غلطی ہے نا سر میری نہیں ہے. سن تو نہیں، قبا کا رخ بھی اس طرف تھا اور باقاعدہ احادیث میں آتا ہے کہ ظہر کی نماز میں تحویل قبلہ ہوئی اور عصر کی نماز کہاں ہو رہی تھی نماز؟ قبلتین میں ہے نا. اور عصر کی نماز میں قبا میں تبدیلی ہوئی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے حدیث کو بالکل یکسر مسترد کر دیا، ابوبکر عمر کو آپ نے مسترد کر دیا، تو پھر آپ سے بات کرنے کا آپ پوری بات تو سنیں. آپ سے سوال نہیں، نہ ماننے والی بات نہیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ گئے تھے وہاں، کبھی گئے ہیں وہاں پر قبلتین میں؟ نہیں، میں آپ وہاں سے گئے کبھی، یہاں سے وہاں حرم وہاں گئے قبلتین؟ الحمدللہ میرے ساتھ جگہ بھی یہ گنجا بھی 3 دن ہوئے میں یہاں عمرہ سے. اچھا 79 میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھتے اس طرف. غلط ہے تو وہ غلط چیز کو تو سب غلط کہیں گے. سننا نہیں کرتے. 79 کے اندر میں گیا، یہ دیکھ رہے دروازہ دیکھیں آپ، یہاں پر محراب تھی اور ایک محراب ادھر تھی بالکل، اور سائیڈوں سے دروازے تھے. ٹھیک ہے بالکل سن رہے بھائی جان؟ یار بات سن رہے ہیں پلیز. سائیڈوں پہ دروازے ہیں، لوگ آ رہے ہیں. پہلے بیت المقدس کی طرف جا کے نماز پڑھیں 2 رکعت، اور پھر 2 رکعت آن کے کعبے کی طرف پڑھے قبلتین مسجد میں. قبلتین مسجد میں ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں لوگ. یار ایک منٹ سننے، جاہل لوگ کر رہے تھے. سن تو لے. جاہل لوگ، محمد رسول اللہ کا منہ ادھر کر دیا، جاہل تھے وہ. کیسے آدمی ہیں آپ یار؟ قرآن میں واجب ہے. پھر محمد سن تو لینا، غلطی نہیں سن تو لینا. تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. کون؟ مسلمان لوگ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. پھر وہاں کے ادھر پڑھ رہے، اور میں نے بھی پڑھی کیونکہ مجھے علم نہیں تھا. میں نے بھی ادھر منہ کر کے سب پڑھا، میں نے بھی پڑھ لی. جو بات ہے 72 کی بات ہے، میں قرآن نہیں پڑھتا تھا اس وقت. اب کیا ہوا جب میں نے 92 پڑھا قرآن میں 88 میں، اب جو میں نے دیکھا یہ تو ہے ہی نہیں، تو میں چینج ہو گیا. میں نے کعبہ قبلہ 92 میں لیکچر دیا. اس کے بعد میں گیا ہوں 2000 میں، پتہ نہیں کب گیا ہوں میں، 5 میں. اب میں گیا وہاں تو وہاں سے بند کیا ہوا ہے. وہاں پر محراب ختم کر دی، وہاں دروازہ بنا دیا. تو میں نے عرب سے پوچھا کہ یہاں تو پہلے قبلہ تھا، یہاں پر ادھر ڈائریکشن لا قبلہ ہو، منع کر دیا. یعنی وہ حکم منسوخ ہو گیا نا. وہ تو اب منسوخ ہے تو پھر آپ ادھر منہ کیوں کر رہے ہیں؟ کدھر؟ اس قبلے کو کیوں مان رہے ہیں؟ نہیں، اب تو مسجد حرام کی طرف ہی کر رہے ہیں. مان رہے تھے نا. تو الگ چیز ہوتی ہے اور رہے ہیں الگ چیز ہے. اچھا آپ یہ مان رہے ہیں کہ سنیں، آپ یہ مان رہے ہیں پہلا قبلہ کعبہ تھا،
سن تو لے رہے یار, کعبہ مکہ میں انہوں نے نماز پڑھی کعبہ, تو کہنے نہیں وہ جو تھے وہ کعبے کو منہ کرتے تھے, اصل میں جو جروسلم کے پیچھے تھے وہ جروسلم کو, تو وہاں کیا چیز تھی جس کی طرف منہ کر رہے تھے وہ بیت وہاں پر کیا کس چیز کو منہ کرتے تھے؟ مقدس کیا ہے وہ؟ کبھی کیا ہے وہ؟ کس کو مقدس کہہ رہے ہیں آپ بتائیے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا بیت المقدس, بیت ہے وہاں پر, کوئی گھر ہے وہاں, کوئی بیت ہے جگہ؟ بیت اللہ میں کوئی گھر ہے نا بیت اللہ, گھر نظر نہیں آ رہا, کعبہ نظر رہنے کی بات. مسجد بنی ہوئی ہے, یہاں بھی ایک مسجد بنی ہوئی ہے, اس کو بیت کہا جاتا ہے. نہیں ایک سیکنڈ بات, میں میں بتا رہا ہوں, بیت آپ گھر دیکھتے ہیں جیسے کعبہ ہے, تو آپ جب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بیت المقدس تھا, تو وہ بیت کون سا مقدس جس کو کہہ رہے ہیں مقدس؟ مسجد جو وہاں بنی ہوئی ہے, مسجد جس کو اقصیٰ کہتے ہیں, وہ آج بھی کعبے کو فیس کر رہی ہے. تو ادھر منہ کر کے کیوں نماز پڑھے گا؟ جروسلم کی مسجد بھی کعبے کو فیس کر رہی ہے آج بھی. اور وہ جو ڈوم آف دا راک بنایا ہوا ہے, ایسے ایک پتھر ہے, پتھر میں پہاڑ ڈوم ہے, جب نماز پڑھتے تو وہ ان کے بیک سائڈ پہ آتا ہے وہ. تو آپ ڈوم آف دا راک کو منہ کر رہے تھے, کس کو منہ کر رہے تھے؟ مقدس تو آج بیت اللہ کی طرف. اوہو بھائی, سوال یہ جس وقت محمد رسول اللہ نے ادھر منہ کیا, آپ جب گئے تھے سر بات سن, تو یہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء کی آیت آ چکی تھی. بھائی آپ سے بات تو یہ ہے کہ بیت المقدس جس زمانے میں قبلہ تھا, کہ اس زمانے میں بھی اس کا منہ کعبے کی طرف تھا؟ بھائی صاحب پہلے آپ یہ نہیں سمجھ رہے, میں بول کے رہا ہوں پوری بات, تو آپ کی ساری بات سمجھ گیا. ڈوم وہ اس طرف رخ مسجد ہے وہ. نہ ایک مسجد الگ ہے وہاں پر, ان کو دکھانا پڑے گا, آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے. تو میں کسی اور بتاتا ہوں نا, ابھی مجھے نہیں ڈوم آف دا راک جو ہے نا, ڈوم آف دا راک, مجھے کسی کو ٹائم سن لے میں نے کیا کہا. ڈوم آف دا راک دو چیزیں ہیں, ایک گولڈن ڈوم ہے اور اقصیٰ مسجد جو ہے وہ سلور ڈوم ہے, دو ڈوم الگ الگ ہیں. ایسا کیجئے, ویزے کا بندوبست کیجئے دونوں. میں تو ہو گیا, میرے پاس تو مجھے جانے کی ضرورت نہیں, مجھے اللہ منع کر رہا ہے. لا تقم فیہا ابدا, لا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. لا حرم. جی ہاں, اجازت چاہوں گا میں. آپ شعر ہیں اس معاملے میں, کیونکہ آپ نے کسی کی اتباع کرنی نہیں ہے, کسی کو ماننا نہیں ہے, اور ہم نے آپ کو نہیں ماننا, میں نے آپ کو نہیں ماننا. ہم نے منوانا ہی نہیں آپ کو. یہ بھی یاد جاتے ہوئے کہتے جائیں کہ محمد شریف نے مجھ سے نہیں کہا مجھے مانو. میں نے ایک دفعہ, میں نے تو کتنی مرتبہ کہا کہ مجھے اجازت دے دیجیے, خلافت دے دیجیے. میں آپ کو اپنا دیکھیں, قرآن مجید میں سنیں میری بات, ایک آیت سنتے جائیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جس کو اللہ کتاب حکم اور نبوت دے, ایک آیت بتا رہا ہوں, وہ کبھی نہیں کہہ سکتا میری باروں میرے بندے بن جاؤ. شیخ صاحب یہ اگر غلط کہتے ہیں تو ہم ان کو غلط سے کہیں نہ کہیں سے پکڑ لیتے ہیں کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ کو کہاں سے پکڑیں یہ مجھے بتائیے نا. آپ غلط ہیں, اس کے لیے مجھے کوئی راستہ بتائیے نا کہ میں آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہاں جاؤں, کس کے جا کے متا ماروں کہ یہ آدمی غلط کہہ رہا ہے. کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے. آپ بتائیں کسی کو غلط کہنے کے لیے کوئی ایک آدمی خاص قبلہ کیا جروسلم ہے یا القبلہ لکھا ہوا ہے؟ جی پوری امت یہ سمجھتی آ رہی ہے, پوری امت کی حدیث سے یہ کہہ رہی ہے. آپ نے امت سے ہٹ کے سمجھا ہے, آپ کو دلیل لانے کی ضرورت ہے نا. میں تو اللہ کو جواب دوں, آپ لوگوں کو جواب دیں گے قیامت کی روز. یہی پھر بات ختم ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہے, اگر مجھے ایک سوال تم سے ہے, جب آپ سب کو دیکھ رہے ہیں میں غلط ہوں تو دیکھنے میں کیا ہے؟ ڈرتے کیوں اپنے ایمان سے یار؟ یہ ڈر کیوں نہیں؟ یہ صاحب دیکھیں ساری دنیا کو ایک حدیث کا لیکچر تھوڑا سا وہ بھی چند دیکھ لیں. آپ پورے 40 لیکچر دیکھیں نا, میرے 50 لیکچر. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس لیکچر میں آپ غلط ہیں. اگر آپ پہلے سے سمجھ لیے میں غلط ہوں. اگر آپ غلط ہے تو میں آپ کی غلطی کو کیسے پکڑوں؟ تو آپ کا کام ہے میرے پاس آ کے بات کرنا. 50 میں تو آتا ہوں نا آپ کے پاس, ایسے نہیں. آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کہتے ہیں میرے نظر میں ابو بکر کوئی حیثیت نہیں, عمر کوئی حیثیت نہیں, صحابہ کی کوئی حیثیت نہیں, حدیث کی کوئی حیثیت نہیں. مجھ سے صرف قرآن کی بات کرو, وہ بھی وہ بات کرو جو میں سمجھتا ہوں, جو محمد شیخ سمجھ رہا ہے. ریکارڈ ہو رہا ہے. دیکھیں میں نے جو کچھ کہا, میں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آف دا قرآن. میں پھر بول رہا ہوں, جو قرآن میں محمد رسول اللہ پر میرا ایمان ہے. اور جو اس میں زید کو جانتے ہیں, زید جی کوئی شخص ہوگا, وہ قرآن میں ذکر ہے تو وہ کوئی ایک شخص ہے. وہ زید تو حارثہ ہے. عمر فاروق کے بارے میں یہ کہہ دیا, جس میں قرآن میں زید کا ذکر ہے اس کو کہہ کہ وہ شخص ہوگا. یہ شرم کی بات ہے, شرم کی بات ہے, شرم کی بات ہے کہ جس کا قرآن میں زید کا ذکر آتا ہے اس کو تو کہتے ہیں زید, ابا بکر زید. اور جس کا قرآن میں نام نہیں ہے اس پہ آپ کی آنکھیں لال ہو گئی, وہ چہرہ یوں ہو گیا. یہ ایمان کا پتہ چلتا ہے کون کس کا کیا ایمان ہے. جب زید قرآن میں آ گیا اس کو آپ ایسے لیتے ہیں جیسے ابا بکر زید. لیکن جہاں قرآن میں جن کو حضرت عمر فاروق, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عثمان, حضرت علی, ایک معمولی شخص ہے ابو بکر عمر. میں نے کہا ان کا نام قرآن میں نہیں ہے, ان کا قرآن میں نام نہیں ہے. یہی تو اللہ کی طرف سے بڑی وہ ہے کہ اللہ نے سب کو کہہ دیا کہ سب کو اللہ نے معاف کر دیا. امام حسین سب کو اللہ نے معاف کر دیا. بات سنیں, آپ کو معاف کر دیا. میں کوشش کروں گا ساری زندگی اس کے بارے میں. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں
میں تو اون کر رہا ہوں. میں وہ تو آپ جانے وہ ہاں آپ جانے تو آپ تو ان کو معاف کر دی, اس پہ خوش ہے. بالکل ایسے کہ قرآن نے کہا ہے نا, میں تو آپ کو قرآن پکڑ رہا ہوں. قرآن میں میں نے کہا یبایعونک تحت الشجرہ کے تحت سب کو معاف کر دیا. تمہارا نہیں ہوا, مجھے نہیں ہوا ابھی تک, میں نے بیعت نہیں کی ہے, میں نے براہ راست بیعت نہیں کی ہے اس تحت الشجرہ میں. کب کریں گے آپ؟ اللہ کے بندے ہیں, وہ تو ایک مخصوص واقعے کی طرف اشارہ ہے. دیکھیں قرآن جو ہے نا یہی تو بات ہے, آپ نے ایک ہسٹری کتاب سمجھا ہوا ہے. نہ بیعت کی ہے رسول سے, نہ نبی سے بیعت ہے, نہ رسول کی اتباع ہے, اور کہہ رہے ہیں ہم رسول کی اتباع کر رہے ہیں, نہ پتہ ہے ان کو اپنے بارے میں کل کیا ہوگا. چلیں جی, بہت شکریہ. معافی چاہتا ہوں کہ کوئی نہیں, کوئی نہیں جی, دوستانے میں بات ہے. السلام علیکم.